بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ جو کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں، کسی ایسی جگہ، کسی ایسے ماحول، کسی ایسے معاشرے میں جہاں حلال دستیاب ہونا ممکن نہ رہے، جہاں دین پر عمل ممکن نہ رہے، جہاں فرائض کی ادائیگی ممکن نہ ہو، تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ غالباً گزر چکا ہے قرآن حکیم میں کہ جب موت آتی ہے اور ایسے آدمی سے جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں بسر ہوئی، تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ فیما کنتم، کہاں عمر بسر کی تم لوگوں نے، کیا کرتے رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں زندگی دی تھی اور وہ عمل کے لیے تھی، معرفت الہی کے حصول کے لیے تھی۔ یہ دنیا تو دار عمل ہے اور یہ دوبارہ ملے گی نہیں، تو تم تو اپنا سارا وقت ضائع کر کے آ گئے۔ تو وہ کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو کمزور لوگ تھے، جہاں بستے تھے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، تو ماحول اور معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، جیسا ماحول تھا، جیسا معاشرہ تھا، ویسے ہم بھی وقت گزارتے رہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں، کیا وہی ایک جگہ تھی، تمہیں وہیں رہنا تھا؟ اس سے تو بہتر تھا کہیں جنگلوں میں نکل جاتے، ویرانوں میں چلے جاتے، کوئی ایسی جگہ تلاش کرتے جہاں دیندار لوگ رہتے ہیں، یا کم از کم دین پر عمل کرنے میں تو کوئی معنی نہ ہوتا۔ تو اللہ کی زمین تو وسیع تھی، اور اگر تم اس زمین سے چمٹے رہے کہ یہاں ہمارا مکان ہے، یا ہمارا گھر ہے، یا ہمارا روزگار ہے، تو آج تو ساری دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہو، پھر آج مکان میں کیوں نہیں رہتے؟ آج کاروبار تمہارا کون سنبھالے گا؟ آج تمہاری جائیداد کہاں گئی؟ آج تو ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، تو اس سے پہلے بہتر نہ ہوتا کہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ ترک کر دیتے جس میں رہ کر دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ انسانی فطرت ہے، دو چیزیں اسے بہت متاثر کرتی ہیں۔ بنیادی چیز ہے غذا، اور
دوسری چیز ہے معاشرے میں برائی اور بے حیائی. یہودیوں کی انتہائی برائی بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ بہت ہی برے لوگ ہیں. اکالون للسحت وسماعون للکذب، کہ ایک تو ان کا کھانا حلال نہیں ہوتا، غذا کے معاملے میں یہ پرواہ نہیں کرتے، حرام کھاتے ہیں، اور دوسرا ان کا جو ماحول اور معاشرہ ہے اس میں سارا جھوٹ سنتے ہیں، یعنی جھوٹ بولنے کی بھی بات نہیں کی. سماعون للکذب، ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف سے جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی ہیں اور یہ جھوٹ سن کے خوش رہتے ہیں. یہ دو جرم ایسے تھے جس نے اس قوم کو ملعون قرار دیا اور اللہ کی عذاب اور لعنت میں گرفتار ہوا. تو جس معاشرے میں یہ دونوں بنیادی باتیں اور ان سے بچنا ممکن نہ رہے تو ہجرت فرض ہو جاتی ہے. اب ہمارا ماحول تو بدل گیا. اب اللہ کی رضا کی بجائے ہر بندے کو دولت کی ہوس ہے، پیسے چاہیے، اور ہم تو گھر بیچ کر بھی یہاں سے ایسے معاشرے میں جانے کو تیار ہیں جہاں کچھ کھانے کو حلال نہیں ملتا. ماحول اور معاشرہ انتہائی خراب ہے. اور بڑی عجیب بات ہے، اکثر ٹیلی فون جو باہر سے دوستوں کے آتے ہیں، خصوصاً امریکہ وغیرہ سے، تو شکایت یہی ہوتی ہے، جی بچے بگڑ رہے ہیں، جی بچے خراب ہو گئے ہیں، جی بچے کہنا نہیں مانتے، گھروں میں رہتے نہیں، جی بچے پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ تم ان بچوں کو اس اسلامی ماحول سے نکال کر اس دوزخ میں لے کیوں گئے؟ اچھا تھا یہاں دال کھا لیتے، روکھی روٹی کھا لیتے، تم تھوڑا کما لیتے، لیکن کم از کم ان کا ایمان تو بچ جاتا. اب جب تم انہیں ایک وحشت زار میں لے گئے، ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں کسی کی عزت نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی رشتے نہیں ہیں، کھانے پینے میں کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تو وہ کب تک بچیں گے؟ کہاں تک بچیں گے؟ پھر لوگوں کا ایک رویہ اور بھی ہے، اپنے لیے کہتے ہیں جی خیر ہے، ہم تو جو کرتے ہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. بچے نیک ہونے چاہیے. یاد رکھیں، بچوں کا پہلا مدرسہ والدین ہوتے ہیں. بچوں کے لیے دنیا کا سب سے بہترین مرد ان کا باپ ہوتا ہے. دنیا کی سب سے بہترین عورت بچے کے نزدیک اس کی ماں ہوتی ہے. جو کردار والدین کا ہوتا ہے، بچے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسی نقش قدم پر چلیں اور وہی سوچیں اور وہی عمل کریں. لوگوں کو عجیب ایک مخمصہ ہے کہ ہماری تو خیر ہے، بچے سدھر جانے چاہیے. جب آپ کی خیر ہے تو پھر بچوں کی بھی خیر ہے، جیسے آپ ہیں ویسے ہی بچے ہوں گے. اب کوے کا بچہ ہنس تو نہیں بنے گا، کوا ہی بنے گا. تو فرمایا یہ خطرہ کہ اگر ہم ہجرت کر جائیں تو یہ کاروبار رہ جائے گا، یہاں مکان ہیں اب یہ بک نہیں رہے، یہ رہ جائیں گے، ہم کیا کریں؟ فرمایا اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ کی زمین پر اسے بہت جگہ ملتی ہے اور بہت رزق ملتا ہے، بہت عزت ملتی ہے اور بہت گنجائش ملتی ہے. اللہ کریم اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں، جس کی خاطر وہ اپنے وسائل چھوڑ کے نکلتا ہے. وہ ایسا قادر ہے کہ وہ اس کے لیے اس سے بہتر وسائل پیدا کر دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، گھر بار چھوڑے، جائیدادیں چھوڑیں، مکان دولت سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے. اور پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا.
لیکن کسی مہاجر صحابی نے اپنا گھر یا جائیداد واپس نہیں لی. انہوں نے کہا یہ ہمارے نہیں ہے، ہم تو چھوڑ چکے کب کہ اللہ کے نام پر. اور مکہ مکرمہ میں اگر ان کا قیام 14 دن سے کم رہا تو انہوں نے قصر نمازیں پڑھی، مسافر ہو کر رہے. جہاں پشتوں سے آباد تھے، جہاں آباء و اجداد کی ملکیت تھی، زمینیں جائیدادیں تھیں، گھر تھے، کاروبار تھا، پھر اس سے انہوں نے کوئی علاقہ نہیں رکھا. اور یہ بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ کریم نے انہیں اتنی وسعت دی، اتنی غنیمتیں دیں، اتنا مال و دولت دیا، اتنا اقتدار دیا کہ انہوں نے روئے زمین کے معلوم دنیا کے 3 حصوں پر حکومت کی. تو فرمایا یہ قانون ہے اللہ کا، جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے. یہ ہجرت تو ہو گئی عملی، جسمانی. ایک ہجرت ہوتی ہے کہ آدمی ایک خاص ماحول میں، ایک خاص معاشرے میں ایک آلودہ سی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، فرائض سے غافل ہوتا ہے، لغویات میں پڑا ہوا ہوتا ہے، گانے بجانے میں پڑ گیا، شطرنج کھیلنے میں لگ گیا. وہاں ایک ماحول بن جاتا ہے، اس کے دوست احباب بن جاتے ہیں، ایک گروہ بن جاتا ہے، اس میں اس کی ایک دوستی اور سنگت اور تعلقات بن جاتے ہیں. تو اب اگر وہ چھوڑنا بھی چاہے تو وہ بہت سے ایسے رشتے بن جاتے ہیں جو اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ توبہ کرے اور اس سب کو چھوڑ دے. جرائم کی دنیا میں جو رشتے بنتے ہیں آدمی ان پہ انحصار کرنے لگتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے ان پہ کہ فلاں میری فلاں جگہ مدد کرے گا، فلاں جگہ کام آئے گا، فلاں مقدمے میں کام آئے گا، فلاں میری ضمانت دے گا، فلاں پیسے نہیں ہوں گے تو مجھے پیسے دے جائے گا. مختلف ایسے بن جاتے ہیں چیزیں جن میں وہ الجھ جاتا ہے. لیکن اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اگر وہ ہجرت کرتا ہے، یعنی اس معاشرے کو چھوڑ دیتا ہے، برائی کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکی کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف اور نیک کاموں کی طرف آ جاتا ہے، تو وہاں اسے کوئی تنگی نہیں ہوگی. یہ اللہ کا نظام ہے، وہ اس کے لیے وہاں وسعت پیدا کر دے گا، وسائل بھی پیدا کر دے گا، ذرائع بھی پیدا کر دے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی ہجرت کی سوچ کے چل پڑتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو موت آ گئی. اب پچھلا چھوڑ چکا، آگے کہیں وہ پہنچا نہیں کہ موت نے آ لیا، زندگی ختم ہو گئی. فرمایا یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کے حبیب کی خوشنودی کے لیے مہاجرن الی اللہ ورسولہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کے لیے، آپ کی اطاعت کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، اس لیے کہ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر کے ذمہ واجب ہو گیا، وہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا. اللہ کریم اسے اس کے اعمال سے کروڑوں گنا زیادہ اجر عطا فرمائے. زندگی کا حاصل کیا ہے؟ کیا مال و زر حاصل ہے یا اولاد حاصل ہے یا زمین اور جائیداد؟ یہ زندگی کا حاصل نہیں ہے، یہ زندگی کرنے کے لوازمات ہیں، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کرنے کے لوازمات اور ذرائع ہیں. ذرائع اور مقصد میں بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے. مقصد کے لیے جان بھی دی جا سکتی ہے، مقصد وہ ہوتا ہے جو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ذرائع وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، ایک ذریعہ ناکارہ ہو جاتا ہے، ہم دوسرا اختیار کر لیتے ہیں، وہ کام نہیں کرتا تیسرا اختیار کر لیتے ہیں. یہ مال و زر، اولاد
جائیداد، زمین، کھیت، یہ سب ذرائع ہیں. مقصد حصول رضائے باری ہے، مقصد اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور کوئی ایسا ذریعہ جو اس مقصد کی راہ میں مانے آئے اس کا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، چونکہ مقصد عظیم ہوتا ہے، ذرائع عظیم نہیں ہوتے. یہ جتنی جاگیریں آج زمینیں ہمارے پاس ہیں یہ ہم سے پہلے کسی اور کے پاس تھی. ہمارے بعد نہ جانے ان پر کون قابض ہوگا. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان اسی زمین پہ بستے آ رہے ہیں، اپنی اپنی ملکیتیں، اپنی اپنی جائیدادیں، جاگیریں اور ریاستیں اور حکومتیں بناتے چلے آ رہے ہیں. اسی برِ صغیر کی تاریخ پڑھ لیں تو کتنے حکمران گزر گئے جن کا ڈنکا پورے ملک میں بجتا تھا. اول تو ان کی قبور ملتی نہیں ہے، قلعے گر گئے، مقابر ملتے نہیں ہیں، اور کسی کا مقبرہ موجود ہے تو جا کر دیکھیں وہاں لوگ پکنک منا رہے ہوتے. لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ موجود ہے. جہانگیر وہ شہنشاہ تھا کہ بنگالہ سے کابل تک اور کشمیر سے دکن تک جس کی حکومت تھی، اور جس کے قلعے پر سے کوئی پرندہ اڑ کر نہیں گزرتا تھا، اس کا مقبرہ موجود ہے لاہور میں، قبر موجود ہے. بڑا خوبصورت مقبرہ ہے، بڑی شاندار قبر بنی ہوئی ہے. لیکن جا کر دیکھو تو لڑکے بیٹھ کر قبر پر کوکا کولا اور 7 اپ پی رہے ہوتے ہیں اور تاش کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہلڑ مچا ہوا ہوتا ہے. کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کتنا بڑا شہنشاہ یہاں سو رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا. وہ قلعے جو کبھی بڑی ان کی ہیبت کے نشان تھے آج عجائب گھر بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں دیکھنے جاتے ہیں عجائبات کے طور پر. تو یہ چیزیں مقصد نہیں ہے، مقصد رضائے باری ہے، مقصد حصول رضائے باری ہے. زندگی کا یہ مقصد ہے. جہاں یہ مقصد فوت ہوتا ہوا نظر آئے وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، وہ وسائل چھوڑ دینے چاہیے، وہ ذرائع چھوڑ دینے چاہیے. ایسی جگہ، ایسے وسائل، ایسے ذرائع اختیار کیے جائیں جو اس مقصد میں معاون ہوں، کیونکہ زندگی ایک بار ہے. یہ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ بات آتا ہے کہ کفار کہیں گے میدان حشر میں لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں ایک دفعہ کوئی پلٹ کر دنیا پر جانے دیتا، ایک دفعہ پھر وہی چیز واپس ہو جاتی، پھر ہم واپس دنیا میں جاتے، ہمیں عمل کرنے کا موقع ملتا تو آپ دیکھتے نکون من المحسنین، کتنے خلوص سے ہم نیکی کرتے، کتنے درد دل سے ہم کرتے. فرمایا جائے گا یہ موقع تم کھو چکے ہو، یہ فرصت تمہیں دی گئی اور آوارہ نہیں چھوڑا گیا. تمہارے پاس انبیاء بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئیں، تمہیں دعوت اللہ دی گئی، قدم قدم پر تمہیں سمجھانے والے ملے. اس وقت تمہیں ہوش ہی نہیں تھا. وہ موقع جو تھا وہ تم ضائع کر چکے. اب آخرت کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اسے ختم نہیں ہونا. وہ چند روزہ تھی، وہاں جو کچھ تمہیں ملا تم چھوڑ کر چلے آئے، وہ چھوڑ دینے کے لیے تھا. یہاں جو ملے گا وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. اگر انعامات ہیں تو وہ بھی چھینے نہیں جائیں گے، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے. اور اگر تم نے عذاب خرید لیا تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. ہجرت جسمانی مادی ہو، جگہ چھوڑ کر اچھی جگہ جانا پڑے، یا ہجرت قلبی روحانی عملی ہو کہ ایک کردار کے ایک طبقے کو چھوڑ کر بھلے طبقے کو اختیار کرنا پڑے، تو فرمایا خطرے کی کوئی بات نہیں کہ زندگی کا حاصل رضا الہی ہے. اور ہجرت کرتے ہوئے کسی کو موت آ گئی تو اس نے اپنا مقصد پا لیا، اس کا نقصان نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنا مقصد پا لیا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے. آپ اس کی بخشش کا اندازہ نہیں کر سکتے.
اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. اس کی رحمت کو آپ ماپ نہیں سکتے، پیمانوں میں نہیں لا سکتے، ہندسوں اور گنتی میں نہیں لا سکتے. سو کتنے جرائم کر چکا، کتنے گناہ کر چکا. جب اس نے گناہ کو چھوڑنے اور اطاعت الہی کا فیصلہ کیا تو اس کی مغفرت ان گناہوں کو بخشنے کے لیے کافی ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اور جب تم سفر کرتے ہو، زمین پہ تم سفر کی حالت میں ہوتے ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ تم اپنی نماز کو ادا کر لو. یعنی جو فرائض 4 ہیں وہ 2 ہو جائیں گے. قصر کے بارے میں علماء کرام کا جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے 50 یا بعض کے مطابق 45 میل کم از کم کے سفر پہ نکلتا ہے تو وہ مسافر ہے. دوران سفر جتنی نمازیں آئیں گی، فجر کی 2 رکعت ہی پڑھے گا، ظہر کی بھی 2 پڑھے گا، عصر کی بھی 2 پڑھے گا، مغرب 3 پڑھے گا، عشاء کے بھی 2 فرض پڑھے گا. اس لیے کہ صلاۃ قصر ہو جائے گی، نماز آدھی ہو جائے گی. اور ایک اور وہم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب فرصت ہے تو میں 4 کیوں نہ پڑھ لوں. یاد رہے اگر کسی پر نماز قصر ہے اور اس نے قصر نہیں کی تو ادا نہیں ہوگی. جیسے آپ 4 فرض ہیں تو آپ بلا عذر شرعی بغیر سفر کے آپ 2 پڑھے تو ادا نہیں ہوں گے. اسی طرح سفر میں وہ فرض 2 ہو گئے، اب آپ 4 پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوں گے، وہ 4 نوافل ہو جائیں گے، فرض آپ کے ذمہ رہیں گے. اور اگر قصر میں نماز قضا ہو گئی اور گھر آ کر آپ نے قضا ادا کی تو بھی وہ 2 رکعت ہی ادا کریں گے، قصر کی قضا بھی قصر ہی ہوگی. اگر کسی جگہ 14 دن کا قیام ہو اور اس جگہ پہنچ جائے، دوران سفر قصر ہی ہوگی، وہاں پہنچ جائے تو نماز پوری پڑھے گا. لیکن 14 دن سے کم کا، 13 دن کا، 10 دن کا قیام کا ارادہ ہے تو نماز قصر پڑھے گا. اور ایک اور وجہ، ارادہ 10 دن کا تھا، امید تھی 10 دن میں کام ہو جائے گا، لیکن کام نہیں ہوا، 5 دن اور لٹک گیا تو پھر قصر ہی رہے گی. خال لٹکتا جائے 6 مہینے تک، جب تک ارادہ 15 دن کا نہیں ہوگا یا 14 دن کا نہیں ہوگا، نماز قصر ہی چلتی رہے گی. 2 4 دن کے بڑھنے سے نماز پوری نہیں ہوگی، قصر. اور یہ بھی یاد رہے، بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو عزیمت پہ عمل کرتے ہیں اور رخصت پہ عمل نہیں کرتے. یہ تقوی نہیں، ایک طرح کی گستاخی ہے. جس نے 4 فرض کی ہیں رکعتیں، اسی نے 2 کر دی، لہذا بہتری اطاعت میں ہے. بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ جی زخم ہے تو ہوتا رہے خراب، میں تو اسے دھوؤں گا، وضو ہی کروں گا، مسح نہیں کروں گا یا تیمم نہیں کروں گا. یہ الٹا جرم بن جاتا ہے، یہ بہادری نہیں بنتی. تم کون ہوتے ہو دین مقرر کرنے والے؟ دین تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جہاں حضور نے تیمم کی اجازت دی ہے، اللہ نے تیمم کی، وہاں تیمم کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو عجیب وہم ہوتا ہے، جی والد صاحب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، یاد نہیں رہتا تھا کہ کلی کی ہے یا نہیں، لوٹا نہیں پکڑ سکتے تھے، ہم ان کے ساتھ غسل خانے میں جاتے تھے استنجا کرانے، ہم ان کے ہاتھ پاؤں 3 بار دھوتے تھے. تو اس کے لیے جب حضور نے تیمم کی اجازت دی ہے تو والد صاحب کیوں ضد کر رہے ہیں اور آپ کیوں مشقت اٹھا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وضو کرنے سے، دھونے سے جلد پاک ہوتی ہے، تیمم سے ہڈیاں اور ان کا گودا بھی پاک ہو جاتا ہے. دین پر عمل اس طرح کرنا ضروری ہے جس طرح شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یہ کوئی بہادری نہیں کہ جی میں ضد کر رہا ہوں کہ جی مجھے تیمم کی اجازت ہے لیکن میں کروں گا نہیں. یہ کیا بات ہے؟ سو یہاں فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو
تو تم نماز کو نصف کر دو، اور اس میں کوئی حرج نہیں. یہ مت سوچو کہ میری نماز نصف، وہ اجر اتنا ہی ہے جتنا 4 رکعت پڑھ کر ملے گا، اتنا ہی 2 پڑھ کر ملے گا. شب معراج تو نمازیں 50 فرض ہوئی تھی، پھر آج کوئی 50 شروع کر دے؟ وہ تو بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث معراج میں مفصل آتا ہے کہ آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے حبیب، میری امت پر تو 2 نمازیں فرض تھیں اور وہ 2 ان سے مشکل ہو گئی تھیں، یہ 50 بہت مشکل پڑیں گی. تو بار بار حضور نے بارگاہ یزدی میں درخواست کی، وہ 50 سے کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں. تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو فکر تھی، انہوں نے پھر بھی عرض کی یا رسول اللہ میری امت پر 2 فرض تھی، ہم سے 2 نہیں پڑھی گئی، 5 بھی زیادہ ہیں. آپ نے فرمایا مجھے اب اللہ سے حیا آتی، میں 5 پر اب کمی کی درخواست نہیں کروں گا. اور ساتھ فرمایا کہ مجھے میرے رب نے فرمایا ہے کہ جو یہ 5 ادا کرے گا میں اسے اجر 50 ہی کروں گا. اجر میں نے کمی نہیں کی، نمازوں کی ادائیگی کے حکم میں نے کمی کر دی ہے، اجر میں کمی نہیں کی. جو آپ کا امتی 5 ادا کرے گا میں اسے اجر 50 ہی کا دوں گا. اسی طرح قصر میں اگر اللہ نے رکعتیں کم کر دی ہیں تو اجر میں کمی نہیں فرمائی، اجر اتنا ہی ملے گا جتنی آپ زور کی 4 پڑھتے تو ملے گا، اتنا ہی 2 پڑھنے سے ملے گا. ان خفتم یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. اور قصر کا ایک اور بھی ہے کہ آپ میدان جہاد میں ہیں یا کفار کے فتنے کا اندیشہ ہے یا کوئی جگہ جہاں فساد ہو رہا ہے، آپ کو وہاں سے نکلنا بھاگنا ہے اور جان بچانے کے لیے جانا ہے، یا مقابلے کے لیے مورچے میں بیٹھنا ہے، بھاگنا ہے اور کفار کا خطرہ اور اندیشہ ہے، تو بھی آپ 2 گانا پڑھ لیں، 2 رکعت ادا کر کے اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں. اگر کفار کے فتنے کا ایک تو اس کا جواز تھا سفر، دوسرا جواز ہے کفار کے فتنے کا، جہاد ہے، جنگ لگ گئی ہے، بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں اور اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ جائیں، یا کہیں جگہ تبدیل کرنی ہے تو وہ کریں، وہ بھی قصر کا جواز ہے. اور فرمایا ان الکافرین لکم عدو مبین. اور یہ بات یاد رکھو، کافروں سے کبھی بھلائی کی امید نہ رکھو، وہ تمہارے کھلے کھلے دشمن ہیں. آج کل ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں یہ امریکہ نے کرائی ہوگی، کوئی سیاستدانوں سے غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں یہ امریکہ سے ہو کر آیا ہے، اس نے امریکہ کی. کل پرسوں ایک سیاستدان بیان دے رہا تھا تو ایک بندہ میرے پاس بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ کل ہی امریکہ سے آیا، یہ ایسے ہی بیان دے رہا. آپ کو امریکہ سے اتنی شکایت کیوں ہے؟ امریکہ ایک کافر ریاست ہے اور کافر کو ازلی دشمنی ہے مومن کے ساتھ. تو ہماری یہاں ذاتی رنجشیں بن جاتی ہیں، بھائی بھائیوں کے دشمن بن جاتے ہیں. کبھی دشمن پر کسی نے شکوہ کیا؟ شکوے دشمنوں پر نہیں ہوتے، شکوے دوستوں پر ہوتے ہیں. اپنے آپ کو درست کرو، اپنے ماحول کو صحیح کرو، اپنے معاشرے کو درست کرو. جتنا زور امریکہ کی برائی کرنے پہ لگاتے ہو اتنا زور کوئی بھلائی کی اشاعت پہ لگاؤ. یعنی اپنا آپ درست کرو. کوئی تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے جب تمہارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی مدد ہے، تمہارے ساتھ اللہ کا نبی ہے. تمہیں کیا فکر ہے؟ تم اپنا آپ درست کرو، اپنی وفا اللہ سے ثابت کرو، اپنی وفا اللہ کے نبی سے ثابت کرو.
دشمن منہ دیکھتے رہ جائیں گے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا وعدہ وانتم الاعلون، تم ہمیشہ فاتح رہو گے۔ شرط ایک ہی لگائی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان یقین درست رہا، اگر تم ایمان کر رہے، میرے نبی کی اطاعت اختیار کی، تو تم فاتح ہو، کوئی بڑے سے بڑی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر تم نے اپنا آپ صحیح نہ رکھا تو ذلت و خواری تو مقدر بن جائے گی۔ اللہ سے وفا نہیں کرو گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کرو گے تو ذلت تو تمہارا مقدر بن جائے گی۔ وہ تمہیں امریکہ کے ہاتھوں ملے یا ہندوستان کے ہاتھوں ملے یا کسی اور دشمن کے ہاتھوں ملے، وہ تو تمہارا مقدر بن جائے گا۔ تو اصل بات کافر پر اللہ فرماتا ہے کافر پر شکوہ نہ کرو، اس لیے کہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تو تمہارے کھلے کھلے دشمن ہیں۔ تم اپنا شکوہ کرو کہ تم کافروں سے بھیک کیوں مانگتے ہو، تم کافروں کے دروازے پہ دستے سوال دراز کیوں کرتے ہو، تم نے اپنا حلیہ کافروں جیسا کیوں کر لیا، تم نے کافروں کی تہذیب کیوں اپنا لی، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا تم نے کافروں کی طرح کر لیا، کیوں اپنا لیا، تم کافروں کی طرح کیوں ہوتے جا رہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں معاشرے کو متاثر کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں اس معاشرے میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ دیہاتی علاقہ ہے، ہم لوگ زیادہ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اور یہاں زیادہ زمینیں بھی نہیں ہیں، تھوڑی بہت زمینیں ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، اور عموماً لوگ جہاں تک میں جانتا ہوں یا ہم اس پود کے لوگ جانتے ہیں تو بڑا پیشہ ہمارے یہاں فوج کی ملازمت تھی، مختلف محکموں میں جاتے تھے، اکثر زیادہ فوجی ملازمت تھی، تنخواہ آ گئی اور دال روٹی چلتی رہی۔ یہاں کی تہذیب یہ تھی کہ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، لیکن میاں بیوی اہل خانہ کے سامنے آپس میں گفتگو نہیں کرتے۔ بیوی میاں کا نام لیتے ہوئے شرماتی تھی اور میاں بیوی کا ذکر کرتے ہوئے شرماتا تھا، اشاروں کے ناموں میں بات ہوتی تھی۔ خاندان کے سامنے خاندان بیٹھا ہو تو وہ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہاں سب کو پتہ ہے میاں بیوی ہیں، اس میں کوئی شرعی حرمت بھی نہیں ہے، ان کی اولاد بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک رکھ رکھاؤ، ایک حجاب ہوتا تھا۔ ہر بندے کے لیے ایک چارپائی ہوتی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی چارپائی پہ ہوتا تھا۔ پھر زمانہ بدلا، حالات بدلے، اب خیر سے مغرب نے ڈبل بیڈ، دوہری چارپائی ایجاد کر دی۔ اب سب کے سامنے سب کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کا وہ ڈبل بیڈ ہے، یعنی وہ جو ایک رکھ رکھو تھا، ایک شرعی حجاب تھا، ایک حیات سی تھی، وہ رخصت ہو گئی۔ اب بچے جب دیکھتے ہیں کہ ابا امی تو ایک بسترے میں پڑے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ مل کر سونا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی بظاہر تو یہ کوئی بات نہیں کہ چارپائی ایک ہوتی تھی اس کا ڈبل بیڈ بن گیا تو کیا فرق پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ وہ جو ایک جھجک جسے آپ حیا کہہ سکتے ہیں وہ رخصت ہو گئی۔ یعنی ایک ڈبل بیڈ سے میں سمجھتا ہوں ہمارے مسلمانوں سب کا ماحول ایسا ہی تھا، اور ہمارے اس علاقے میں تو بڑا رکھ رکھو اور بڑا حجاب تھا، لیکن وہ ایک ڈبل بیڈ نے وہ ساری حیا رخصت کر دی۔ یعنی ایک ایک سے وہ بڑی سوچ سمجھ کے ایجاد کرتے ہیں، اس کے نتائج پہ نظر ڈالتے ہیں، لباس تک۔ اب انہوں نے اندازہ کریں کہ مغرب میں اگر سردی تنگ کرے تو خاتون لباس پہنتی ہے، سردی نہ ہو تو پھر اسے لباس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی موسم اگر اس سے کوآپریٹ نہ کرے، موسم اسے پریشان کرے
اب یہاں بھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ عورت کا لباس مختصر ترین ہو. مغرب میں آپ دیکھیں مرد نے جرابیں پہن رکھی ہوں گی، قمیض کا کالر بند کر کے ٹائی لگا رہی، جیسے اس پر پردہ فرض ہے، اور اکثر اوقات ہاتھوں پہ بھی دستانے پہن رکھے. وہ جو پردہ عورت پہ فرض تھا مغرب میں مرد نے اپنا لیا، عورت کو برہنہ کر دیا. اب جو خرافات وہاں ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے یہاں لایا جائے اور ہم ویسے نظر آئیں، اور اسے ہم عزت اور بلندی، ایک انگریزی لفظ ہے آنر، عزت تو خیر ایک مناسب لفظ ہے، آنر وہ ہوتی ہے جس میں اکڑ بھی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے. اس کا شاید اردو میں ترجمہ تکبر ہی بنے، ایک انانیت آنر کا ترجمہ بن سکتا ہے. اسے ہم ایک آنر میں بڑا آدمی ہوں کہ میرا لباس انگریزی ہے، میری بیوی انگریزوں کی طرح ہے، اس کے بال کٹے ہوئے ہیں، اس کی بھویں ترشی ہوئی ہیں، اس نے نیلے پیلے رنگ لگا رکھے ہیں، اور اس نے پتہ نہیں، یہ کہتے ہیں جی دال آٹا نہیں ملتا. آپ اپنے ملک کی درآمدات دیکھیں تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ پیسہ تو بناؤ سنگار کی چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ جتنا سرمایہ پاؤڈر سرخی پہ لگ رہا ہے. میرے ساتھ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، فوت ہو گئے، تو لاہور میں ہم ایک دن گزر رہے تھے تو کچھ لڑکیاں میک اپ کیے ہوئے بہت جدید طرز کا رنگ منگ ملے ہوئے، تو کہنے لگے یار یہ بڑی خوبصورت بڑی عجیب عورتیں. میں نے کہا بابا خاموش رہو، انہیں اگر پسینہ آ گیا یا خارش کھجلی ہو گئی غلطی سے، اس طرح اس نے منہ رومال سے پوچھ لیا تو 50-60 روپے لگیں گے پھر اس خلا کو پورا کرنے کے لیے، تم کہاں سے لاؤ گے؟ تو کہنے لگا یہ اتنی بناوٹی ہیں. میں نے کہا اس سے زیادہ بناوٹی ہیں. تو ہم نے غیر شعوری طور پر جب ان چیزوں کو اہمیت نہ دی تو ان سے انسان کی سوچ بنتی ہے، اس کا ذہن بنتا ہے. کھانا پینا انگریزی ہوا، برتن انگریزی ہوئے، اندازہ طریقہ انگریزی ہوا، پھر لباس انگریزی ہوا، پھر فکر بھی انگریزی ہو گئی، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام جاتا رہا اور ہم سب لوگ بن گئے. تو جو آدمی دشمن کی غلامی اختیار کرے وہ اس غلط فہمی میں رہے کہ چلو جی دشمن ہے میں تو اس کی غلامی کر رہا ہوں، مجھ پر مہربانی کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے. دمبا اگر بھیڑیے کے بھٹ میں جھاڑو دیتا رہے اور اس خوش فہمی میں رہے کہ میں نے تو اس کا بھٹ صاف کر دیا ہے اور پتھر کنکر ہٹا دیے ہیں، کانٹے شانٹے صاف کر دیے، تو وہ آئے گا تو وہ اسے پیار نہیں کرے گا، کاٹ کر کھائے گا. اس لیے کہ اگر وہ دمبوں کو پیار کرنے لگے تو زندہ کیسے رہے. تو فرمایا تم کفار سے شکایت نہ کرو، اپنا محاسبہ کرو کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم کیا نظر آتے ہو، تمہیں کیا نظر آنا چاہیے، تمہارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، تمہارا نظریہ کتنا ٹوٹ چکا ہے، تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، تمہارا کردار کتنا ٹوٹ چکا ہے، تمہیں نظر کیسے آنا چاہیے، تم کیسے دکھائی دے رہے. اس لیے کہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً سارے کافر، ایک کافر نہیں، سارے کافر تمہارے کھلے کھلے دشمن ہیں. کوئی کافر کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہے گا. اپنا بھلا خود چاہو، اپنی اصلاح خود کرو، اپنے فیصلے خود کرو، اپنی معیشت، اپنے اطوار، اپنے قوانین، اپنی اقدار خود سنوارو. اور اگر این حالت جنگ میں اللہ کی حضوری کا وقت ہو جاتا ہے، آگ برس رہی ہے، آتش و آہن کی بارش ہو رہی ہے، پرخچے اڑ رہے ہیں، بدنوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، سر قلم ہو رہے ہیں، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، لیکن جب اللہ کی حضوری کا وقت ہو جائے تو خطا نہ کرو. وہ حاضری زندہ رہنے سے زیادہ ضروری ہے کہ اصل حیات اللہ ہی کی حضوری ہے.
تو فرمایا یہ کرو کہ اس حالت میں ہے میرے حبیب اگر آپ درمیان میں موجود ہوں تو آپ 2 رکعت آدھی فوج آپ کے ساتھ 2 رکعت ادا کر لے، آدھی دشمن کا دفاع کرتی رہے اور 2 پوری کر کے یہ سلام پھیر دے اور دوسرے آ جائیں 2 رکعت وہ پڑھ لیں، میدان بھی نہ چھوڑا جائے، اللہ کی حاضری بھی نہ چھوڑی جائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہی نماز، یہی عبادت، یہی فرائض جو اس حالت میں بھی ادا کرنا ضروری ہے، ہمارے گپ شپ کی نظر ہو رہے ہیں۔ چھوٹی سی دکان ہے، اس کی نظر ہو رہے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، دکان بند نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا کاروبار ہے، 5-10 بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے ساتھ سارا دن پھرتے رہیں گے، سجدہ نہیں کریں گے، حالانکہ اس حال میں بھی رخصت نہیں دی اللہ نے کہ اس وقت کی نماز معاف ہے، فرمایا نہیں۔ وہ حاضری بارگاہ ہے، چونکہ طاقت ہی تمہاری وہی نور ہے جو تمہیں اللہ کی عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی وہی ہے، زندگی چھوڑ کر لاشیں کیا لڑیں گی، اپنی زندگی جو ہے اسے قائم رکھو۔ اس لیے فرمایا اذا كنت فيهم واقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، کہ آدھے آپ کے ساتھ 2 رکعت ادا کر لیں، اپنے 2 رکعت پوری کر کے جا کے اپنے ہتھیار اٹھائیں، مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں، اور دوسرے آ کر 2 رکعت ادا کر لیں، اور جب وہ بھی فارغ ہو جائیں تو اپنے ہتھیار اٹھائیں، مقابلہ کریں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر تو یہ چاہے گا کہ جب تم اپنے اسلحہ سے، اپنے ہتھیاروں سے، اپنے مال سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یقین، لیکن اسے ایسا موقع نہ دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ ہاں، قدرتی آفات آ جاتی ہیں، بیماری آ جاتی ہے، یا ایسی تیز طوفان آندھی بارش آ گئی کہ تم کھڑے نہیں میدان میں ہو سکے تو مورچے میں چلے جاؤ، اپنے مقابلے پہ رہو، یا اور بیمار ہو گئے ہو تو پیچھے چلے جاؤ اور ہتھیار رکھ دو، کیونکہ سب تو جب یک وقت بیمار نہیں ہوتے، کسی کو تو کوئی زخمی ہو گیا، کسی کو تکلیف ہو گئی تو چلے جاؤ۔ یہ چیزیں جو من جانب اللہ اسباب فطرت ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے کافر تم پر غلبہ نہیں پا سکیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اس دنیا کی ذلت اور آخرت کی ذلت اور رسوائی یہ کافر کا حصہ ہے، مومن کا نہیں۔ اس دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں ذلت اور رسوائی، عذاب کے ساتھ عذاب مہینہ، ذلت آمیز عذاب۔ یہ ذلت آمیز عذاب 2 عالم میں یہ کافر کا حصہ ہے۔ اگر اب ہم یہ کہیں کہ جی امت مسلمہ میں دنیا میں خار و زبوں ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ امت مسلمہ نے کہیں کافر کے شعار تو اختیار نہیں کر لی، کیونکہ ایمان پر، عمل صالح پر، اتباع رسالت پر نہ عذاب آتا ہے نہ ذلت آتی ہے۔ یعنی یہ ذلت بھرا عذاب جو ہے یہ کفر کا حصہ ہے۔ اب ایک آدمی سال غذا کھاتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، ایک زہر کھا لیتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ زہر کھانے والا پیلا تھا یا نیلا تھا یا مومن تھا یا کافر تھا، جو کھائے گا مرے گا، زہر تو سمے قاتل ہے۔ اگر کافر ہی کا کردار مسلمان کہلوانے والا اپنا لے گا
تو ذلت و رسوائی اس کا بھی مقدر بن جائے گی، چونکہ وہ تو کفریہ اعمال پہ مرتب ہوتی ہے۔ جس طرح موت زہر کھانے پہ مرتب ہوتی ہے یا بد پرہیزی پہ بیماری مرتب ہوتی ہے، اسی طرح کفریہ اعمال اور کفریہ عقائد پہ دنیا و آخرت کی ذلت و خواری مرتب ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں یہ فکر ہے کہ جی امت مسلمہ پہ بڑا ذلت آمیز وقت ہے، تو ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ امت مسلمہ نے کفار کے طریقے تو نہیں اپنا لیے۔ اگر کفار کے طریقے اپنائے گی تو ذلت و خواری تو اس کفر کے ساتھ آئے گی، پھر اس میں حیرت کی تو کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ عجیب بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ذلت بھرے عذاب جو ہیں بنائے ہی کافروں کے لیے۔ یعنی کوئی عذاب یا کوئی ذلت و ضلالت مومن کے لیے تخلیق نہیں کی گئی، کفار کے لیے تخلیق کی گئی۔ اب اگر بندے مومن کو یا مسلمان کو یہ شکایت ہے تو اسے سوچنا یہ ہوگا کہ کہیں میں آدھا کفر میں تو نہیں گھس گیا۔ اب ایک تنور ہے، اس میں جو سر دے گا اس کا منہ کالا ہوگا، جھلسے گا، بال جلیں گے، بھائی کیوں تنور میں گھس رہے ہو؟ تو اگر کوئی کہے جی میں مسلمان ہوں، میں تنور میں گھس رہا ہوں، بھائی تم مسلمان ہے، یہ کافر ہے، تنور کا کام تو جلانا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اعد للکافرین، میں نے تو بنائی کافروں کے لیے۔ اب تم گھسیٹ کر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے رہو اور کردار کافروں کا اپنا لو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ان عذابوں کو اور ذلت کو کھینچ کر خود اپنے اوپر مسلط کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے، تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ تمہارے لیے عذاب اور ذلت بنائے نہیں گئے، بنے کافروں کے لیے۔ اب تم کافروں جیسا شعار، ان کی اقدار، ایسے کام کر کے اس خرابی کو اپنے اوپر مسلط کرو، تو یہ تمہاری جہالت و بیوقوفی ہے۔ کیونکہ فرمایا ان اللہ یقیناً بلا شبہ اللہ نے اعد للکافرین عذابا مہینا، کافروں کے لیے ذلت بھرے عذاب بنائے ہیں، وہ بنے کافروں کے لیے ہیں۔ اب جیل مجرموں کے لیے بنی ہے، تو میں شور کروں مجھے جیل میں کیوں ڈال دیا؟ جب تک میں جرم نہیں کروں گا مجھے جیل میں تو کوئی نہیں ڈالے گا۔ اگر میں جرم کرتا ہوں تو پھر میں یہ کہوں میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا مولانا ہوں، میں بڑا متقی، مجھے جرم کرو گے تو جیل میں جاؤ گے، علامہ ہو یا فاضل ہو یا مقرر ہو، جو بھی ہو، جرم کرو گے جیل میں جاؤ گے، چونکہ جیل مجرموں کے لیے بنی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور دنیا کی جیل تو ہمارے انصاف پر ہے نا، یہاں تو بے گناہ بھی جا سکتے ہیں، یہاں تو کسی حکومت کی دشمنی پر بھی اچھے لوگ بھی جا سکتے ہیں، اللہ کے ہاں تو ایسا اندھیر نہیں ہے۔ فرمایا میں نے تو عذاب اور ذلت بنائی ہے یقیناً صرف کافروں کے لیے۔ اگر تمہیں شکایت ہے کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں یا ہم پر عذاب آ رہا ہے، تو یار تلاش کرو تم کوئی کافروں جیسا کام کر رہے ہوگے جس کے نتیجے میں ذلت اور عذاب تم پر آ رہا ہے، وہ کام چھوڑ دو تو ذلت ٹل جائے گی۔ اللہ کرے اس فلسفے کی سمجھ عام آدمی کو آئے، اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ شعور دے، اللہ انہیں بھی اس کی سمجھ دے دے، اور انہیں یہ یقین ہو جائے کہ پناہ کے لیے امریکہ کا دامن نہیں ہے، پناہ کے لیے چین یا روس یا کسی اور عالمی طاقت یا ہندوستان کا دامن نہیں ہے، ہمارے پناہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بہت وسیع ہے، اور اسی دامان رحمت میں ہماری حیات بھی ہے، آبرو بھی ہے۔ اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔